وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے۔ ضروری وضاحت، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے تو جبرائیل عرش سے آ کر اس سے وضو کریں۔ گناہ کے لیے 3 شرائط ہیں، نمبر 1 فعل حرام ہو، نمبر 2 علم بالحرمت ہو، اور نمبر 3 قصدن ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ گناہ نہیں بلکہ اس کو ذلت کہتے ہیں، اور ذلت کہتے ہیں وقوع فعل الحرام یراد بنیت المباح۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا قتل کرنا فعل حرام ہے، اور علم بالحرمت بھی تھا لیکن قصدن نہیں تھا، اور معصیت کہتے ہیں قصدن اور ارادتن نافرمانی کرنا، اور قصدن نافرمانی کا تصور بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے محال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا جو پھل کھایا
وہ گناہ نہ تھا، خود اللہ تعالی نے صفائی پیش کی ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ پھر جو بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی رحمتوں کے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ ہم جتنے بھی خیر کے کام یعنی تعلیم، تبلیغ، جہاد وغیرہ کر رہے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے دانے کی برکت ہے۔ وہ اگر دانا یعنی درخت کا پھل نہ کھاتے تو زمین پر کیسے آتے، اور زمین پر نہ آتے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے جاتے، درس و تدریس کا کام کیسے کرتے، صدقہ و خیرات کا ثواب کیسے حاصل کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ استاد وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کا ترجمہ یوں فرماتے، تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں سے۔ فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، مفسرین حضرات نے یہاں بھی ترجمے میں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے، جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو وہ غلطی میں پڑ گئے۔ اور بعض حضرات نے فعصا کا ترجمہ نافرمانی سے بھی کیا ہے، لیکن اس سے مراد صورتاً نافرمانی ہے، حقیقتاً نہیں، جیسا کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا صورتاً نافرمانی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ایسے ہی لفظ ذم کی کسی پیغمبر کی طرف نسبت ہو، اس کا با ادب اور محتاط ترجمہ لغزش، خطا اور غلطی کے ساتھ کریں گے۔ اور اگر کسی مفسر نے ظاہر لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے تو اس سے مراد صورتاً گناہ ہے، حقیقت میں نہیں، کیونکہ اجتہادی خطا پر تو باقاعدہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے وہ اجتہادی خطا کو بھی بمنزلِ گناہ اور سیئہ کے تصور کر کے اپنے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، اور توبہ و استغفار سے ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ عصمت اور مغفرت میں فرق ہے۔ عصمت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے درمیان اور گناہ کے درمیان آڑ اور پردے کا حائل ہو جانا، کہ پیغمبر گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور مغفرت کہتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور سزا کے درمیان پردے کا حائل ہو جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام محفوظ و مغفور ہیں۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ اگر ان سے تکوینی طور پر کوئی خطا یا غلطی سرزد ہوئی تو ان کو فوراً اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ان کو خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ جیسے ایک صحابی سے بدکاری کا فعل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی کہ خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ طہرنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ سوال کرنے کے بعد رجم کا حکم فرمایا۔ بعض صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اس قسم کی جو غلطیاں سرزد ہوئیں اس میں حکمت یہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے حدود و قصاص کی سزاؤں کا عملی نمونہ سامنے آ جائے، کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے، لہذا ہر حکم کے ساتھ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، جو افعال نبوت کی شان سے ماورا نہیں تھے، ان افعال کے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا صدور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، جیسے قضائے صلاۃ وغیرہ، اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں
اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔